حدیث نمبر 4270 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یوم نہر آیا تو حضور علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک شخص نے اس کی نکیل پکڑی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ اس نام کے علاوہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یوم نہر نہیں ہوگا؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کا مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا البدا مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یہی ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت تم میں سے ہر ایک پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں محترم ہے، بس چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچائے۔ راوی فرماتے ہیں پھر آپ دو سر موئی رنگ کے مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ذبح کیا۔ پھر آپ بکریوں کے ایک گلے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ہمارے درمیان تقسیم فرمایا۔ حدیث نمبر 4271 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دن قربانی کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوئے اور ایک شخص نے اس کی نکیل پکڑی، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 4272 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے لیکن اس میں تمہاری عزت کے الفاظ مذکور نہیں، اور یہ بھی ذکر نہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد کا بھی ذکر نہیں۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے آج کے دن کی حرمت کی طرح جو تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے، یہ حکم اس وقت تک ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا۔